السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لا یحصی الخلق ثناء علیہ بل هو کما اثنى علی نفسه وله الحمد کما یحبہ ویرضى وکما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بھلا کب تک یہ مجبوری رہے گی، بھلا کب تک یہ مجبوری رہے گی، ہمارے درمیان یوں دوری رہے گی، ہم سدا سنت کے نام پیش کرتے رہے اور جناب کو شراب بدعت کی مخموری رہے گی۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری ترنگت نہ تیری سدو ہے، نکل جائے جاتے حرمت کے بدلے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ درود و سلام سرور کائنات، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین،
یورپ کے کلیساؤں میں دی اذانیں ہم نے، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت و دشت صحرا بھی نچوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، چاند آنکھوں میں نچلتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چاہوں میں تلواروں کی، نقش توحید اور دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آج میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر صرف تم لوگ باقیوں کو نہیں کہتا، صرف تم لوگ اپنے دماغ کو کنٹرول لو، اپنے جگر سے سوال کرو، اپنے خون کی گردش سے سوال کرو، صرف آپ لوگ اگر امام اعظم کی اسوہ کو اپنا کے اس کے جھنڈے کو لہراتے ہوئے نکل پڑو، کائنات کے رب کی قسم 10 برس کا عرصہ نہ گزرے گا، پاکستان میں پرچم لہرائے گا تو مدینے والے کا لہرائے گا، پاکستان میں پرچم لہرائے گا تو مدینے والے کے سکھ پروانوں کا لہرائے گا۔ اور ہاں جس کے دل ہماری باتوں سے گھبراتے ہیں وہ بے شک ہم سے جدا ہو جائیں، ہم نے کعبے کے رب کی قسم کھائی ہے، خون دل دہ کے نکالیں گے رخے پر کے غلام، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور پوچھتے ہیں کیا کریں، کوئی جماعت کیا کہتی ہے، کوئی گروہ کیا کہتا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو تمہارے لیے کائنات کے امام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، کامل ماڈل ہے۔ آؤ تم امیر ہو یا غریب ہو، تم افسر ہو یا سپاہی ہو، تم غازی ہو یا شہید ہو، حضرات جو کوئی بھی ہو، کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری کاسٹ جو مرضی ہے، تمہارے لیے کائنات کے امام کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کائنات کے امام کی زندگی، کائنات کے تاجدار کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر تم دولت مند ہو تو مکے کے تاجر بحرین کے خزینہ دار کی طرف دیکھو، اگر تم غریب ہو تو شعبہ علی تاجر میں محصور کی طرف دیکھو، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکوم کی طرف دیکھو، اگر تم فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپاہ سالار کی طرف دیکھو، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے سبق حاصل کرو، اگر تم استاد ہو تو صبح کے معلم افضل کی طرف دیکھو، اگر تم شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے کی طرف دیکھو، اور اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ کے تاجدار کی طرف دیکھو، خدیجہ و عائشہ کے شوہر کی طرف دیکھو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے بابا حسن و حسین کے نانا کی طرف دیکھو، اور ہاں اگر تم منصف ہو، اگر تم قاضی ہو، اگر تم جج ہو، اگر تم فیصل دان ہو تو آؤ اس نبی کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ کہ جس کے بعد ایک عورت کا فیصلہ لایا گیا، کہا یہ عورت نے چوری کی ہے، آقا نے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنا دیا، حضرت اسامہ کو بھیجا گیا، جاؤ اسامہ اس عورت کی سفارش کرو، حضرت اسامہ آئے، آقا کائنات میں لفظ بولے تو کیا بولے، کہا لو کانا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اور اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، اس کی طرح اگر محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو محمد اس کے ہاتھ کاٹتے ہوئے یہ نہ دیکھتا کہ یہ حسن حسین کی ماں ہے یا نہیں۔ مسلمان تجھے میں یہی پیغام دیتا ہوں، اٹھ شعور کی آنکھ کھول، اپنے رب سے تعلق قائم کر،